بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل نظرات یک موضوع باشد آرا مفرد خانم واگر زیادہ باشد آرا مشترک خانم و در ہر معنی مفاد بقرین باشد چو لفظ آئیں و اگر دو لفظ البرائے یک معنی موضوع باشد آرا مترادفان خانند انسان باشد و اگر ہر جگہ را موضوع دیگر باشد آرا متباینان خانند چو انسان ببرس. پچھلی فصل میں آپ نے یہ پڑھا ہے دلالت کی باس کے بعد کہ ایک تو کل آپ نے سبق پڑھا تھا کہ 3 قسموں میں تعلق کیا ہے وہ پڑھ لیا. لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ حقیقت اور لفظ مجاز. لفظ کو اپنے معنی موضوع میں استعمال کریں تو یہ لفظ حقیقت ہے اور معنی موضوع کو کہتے ہیں معنی حقیقی. اور اگر لفظ کو معنی موضوع کی جز میں یا معنی موضوع کے خارج لازم میں استعمال کریں تو لفظ کو کہتے ہیں لفظ مجاز اور اس جز اور خارج لازم کو کہتے ہیں معنی مجازی. یہ فصل پوری ہو گئی. صرف ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ لفظ کا استعمال جب موضوع کے غیر میں کرنا ہو تو قرینے کی ضرورت ہے جو بتائے کہ اس وقت لفظ سے مراد موضوع مراد نہیں فلاں مراد ہے، ایسا قرینہ ہونا ضروری ہے. سمجھ آئیے؟ انہوں پھر مختصر کر کے بول دیں کہ مجاز کے لیے قرینہ ہوتا ہے. پھر جملہ بولتے ہیں مختصر کر کے کیا مطلب اگو جلے اگر ٹرو گے نا تو پھر اس لیے پھر لمبے جملے نہیں ہے، مختصر کر کے بھائی مجاز کے لیے قرینہ ہوتا ہے. یہاں قرینہ کیا ہے کل سمجھیے نا، مطلب ہے جی. آج کا سبق اس فصل میں مصنف میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ لفظ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں. کیا جی؟ اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ کی ایک تقسیم کرتے ہیں. لفظ کی 4 قسمیں ہیں. لفظ کی 4 قسمیں: لفظ مفرد، لفظ مشترک، لفظ مرادف، لفظ مبائن. کیا لفظ کی 4 قسمیں ہیں: لفظ مفرد، لفظ مشترک، لفظ مرادف. وہ جڑا لکھے ہے وہ سمجھاواں گا بھی وہ تسنیہ کی ہے. ہاں جی. لفظ مرادف، لفظ مبائن مبائن. با مفعلہ کو اسم فعل بنانے نے مرادف تے مبائن او تسنیہ یعنی او کس وقت بولنے نہیں عرض کرنا. پھر آکھو لفظ کی 4 قسمیں ہیں: لفظ مفرد، لفظ مشترک، لفظ مرادف، لفظ مبائن. تم یاک لفظ کی 4 قسمیں ہیں: لفظ مفرد، لفظ مشترک، لفظ مرادف، لفظ مبائن. لفظ کی 4 قسمیں ہیں: لفظ مفرد، لفظ مشترک، لفظ مرادف اور لفظ مبائن. وہ کس طرح ہر ایک کی تعریف سمجھیں. لفظ کا موضوع ایک ہوگا یا زیادہ ہوں گے. لفظ کا یہ پہلی صورت ہے. اگر لفظ کا موضوع ایک ہو تو اس لفظ کو لفظ مفرد کہتے ہیں، اور اگر لفظ کے موضوع ایک سے زیادہ ہوں تو اس لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں. 2 قسمات: لفظ کا موضوع ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے. اگر لفظ کا موضوع ایک ہو تو اس لفظ کو لفظ مفرد کہتے ہیں. اگر لفظ کے موضوع ایک سے زیادہ ہوں تو اس لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں. تو اس کو مشترک کہتے ہیں، تو اس لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ ان کا معنی کر لینا. اگر لفظ کے موضوع ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ مشترک. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر لفظ کا موضوع ایک ہو تو رجل کا معنی کیا ہے؟ مرد.
یہ موضوع ہے جی پامے کو جن مرضی پہ ہونا تو کچھ اگوں فرض نہ چوکھے جی تب رجل کون سا لفظ ہے لفظ مفرد ایک مفرد ہے جڑا نا وچ پڑھیا ہے جی او ہور ہے اے ہور بھی موضوع لا ایک ہوے جی فارسن گھوڑا کیا مان لفظ مفرد ہے مفرد ہے جی اے مطلب ہے جی بندہ لفظ مفرد ہے اے فصل لفظ کا لفظ کا جب موضوع لا ایک ہو آرا اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور اگر زیادہ ہوں کیا مطلب لفظ کے موضوع لا زیادہ آرا تو اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں جی لفظ کا جب موضوع لا ایک ہو تو اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور اگر زیادہ ہوں تو اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں ایشا بس اچھا جی اب آگے اگر چلنا ہے لیکن درمیان میں ایک مسئلہ سمجھیں ایک لفظ کے موضوع لا جب زیادہ ہوں لفظ کے موضوع لا 2 3 4 5 6 تو لفظ بولا جائے اس وقت کون سا موضوع لا مراد ہے اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے وہ کل پڑھا تھا مجاز وہ اور چیز ہے کہ لفظ کا استعمال معنی موضوع لا کے غیر میں کریں تو یہ لفظ مجاز ہے تو موضوع لا کا غیر مراد لینا ہو تو قرینے کی ضرورت ہے وہ اور مسئلہ ہے یہ اور مسئلہ ہے کہ لفظ کے موضوع لا ایک سے تو جب لفظ کو استعمال کا مطلب بولیں گے لکھیں گے تو کون سا موضوع لا مراد ہے اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے قرینے کی جو بتائے کہ یہاں فلاں معنی مراد ہے کہ جب لفظ کے موضوع زیادہ ہوں تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں اس لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں تو لفظ مشترک سے ایک معنی مراد لفظ مشترک جب استعمال کرے تو کون سا معنی مراد ہے اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ بتائے کون سا معنی مراد ہے بغیر قرینے کے کیا پتا کہ ہے اگر متکلم وضاحت کر دے پھر تو بات واضح ہوگی متکلم کی طرف سے وضاحت نہ ملی اب ہم اگر متعین کریں گے تو پھر اس کے لیے قرینہ چاہیے اگر قرینے کے بغیر کہیں تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق معنی کا تعین کر لے گا تو بات جو ہے وہ جو متکلم کا مقصود تھا اس کے خلاف کہیں سے کہیں چلی جائے گی بات سمجھیے ایشا بس اور ہر معنی میں محتاجی ہوتی ہے قرینے کی طرف باب معنی سوئیے اور ہر معنی میں محتاجی ہوتی ہے قرینے کی طرف یعنی لفظ مشترک کو جیڑا معنی مراد لینا ہے وہ معنی مراد لینے واسطے قرینہ چاہیے جی بھی لفظ بولے ہے متکلم نے ان دے 5 معنی نے ایتھے کیڑا معنی مراد ہے قرینہ چاہیے نا بھی فلانا مراد ہے جی اور ہر معنی میں محتاجی ہوتی ہے قرینے کی طرف اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں لفظ عین لفظ اس کا معنی ہے گھٹنا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے بغل اس کا معنی ہے چشمہ سمجھائیے اس کا معنی ہے آنکھ اور ایک اس کا اپنے کل معنی پڑے تاکید میں خود چلو اس کو رہنے دیں عین کا معنی آنکھ عین کا معنی چشمہ عین کا معنی بغل اب 4 معنی ہے اب لفظ عین بولا جائے یہاں کون سا معنی مراد ہے اس کے لیے قرینہ ہونا چاہیے کہ نہیں اے مطلب ہے جی جیسے مثال لفظ عین اس کے 4 معنی 4 معنی ہیں اس کا معنی چشمہ آنکھ گھٹنا بغل عربی میں تو ایک لفظ کے کئی معنی یہ تو عام ہے کہ جیسے لفظ عین بس لفظ عین گل مک گئی اب اگلا اگر سمجھیں موضوع لا ایک ہے
موصولہ اگر موصولہ ایک ہو اور اس پر دلالت کرنے والے الفاظ کئی ہوں، سمجھے؟ یا دو لکھے ہوئے، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اب دو ہی کہہ لیں۔ موصولہ ایک ہو، اس پر دلالت کرنے والے لفظ دو ہوں، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم از کم دو ہوں، تو یہ جو دو لفظ ہیں ان کو اگر اکٹھا بولیں گے تو مترادفان کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اور اگر اکیلا اکیلا بولیں گے تو مرادف، ہر ایک دوسرے کا مرادف، اور اکٹھے کیا ہیں؟ مترادفان۔ ترادف اصل چندہ ہے بے سواری دے اتے ایک بندہ بیٹھا ہوئے نا تے جڑا ان دے پیچھے بیٹھا ہوندا ہے انہوں آندے نے ردیف۔ کی آندے نے؟ بے ایک سواری تے سوار دو، اے چونکہ معنی ایک تے دال اس واسطے کی بن گئے گویا دوویں اس تے سوار نے بھی، اے مطلب اس لحاظ نال جی۔ ہاں جی، کیا کہ لفظ موصولہ ایک ہو اور لفظ دو ہوں، دال دو ہوں دال دو ہوں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی اکٹھا استعمال کریں تو ان کو کہتے ہیں مترادفان، اور ہر ایک کو دوسرے کی نظر سے مرادف۔ یہ اس کا مرادف ہے، یہ اس کا مرادف ہے۔ گل سمجھیے آپ؟ انسان اور بشر یہ دو لفظ ہے، دونوں کا موصولہ ایک ہے، کون؟ حیوان ناطق۔ انسان اور بشر یہ دو لفظ ہیں، موصولہ ان کا، تو انسان بشر کا مرادف ہے، بشر انسان کا، اور یہ دونوں مترادفان ہیں جی۔ جیسے انسان اور بشر یہ دو لفظ ہیں، عقیدہ جیسے لفظ انسان اور لفظ بشر، جیسے لفظ انسان اور لفظ بشر یہ دو لفظ ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہے، معنی ایک ہے، حیوان ناطق۔ اور تو لہذا انسان بشر کا لہذا انسان بشر کا مرادف ہے اور بشر انسان کا، مرادف ہے، اور دونوں اور دونوں مترادفان ہیں۔ مترادفان ہیں۔ ہوں اگے پیچھے چلو۔ اور اگر دو لفظ ایک معنی موضوع کے واسطے ہوں، معنی بھی معنی تے موضوع لا بھی معنی وہ تکرار کرتے نے بھی، چلو بھی کوئی گل نہیں بھائی لفظ دو نے تے معنی انہاں دا ایک، پیچھے کی سی لفظ ایک تے معنی چوکھے آ رہا، ان لفظوں کو او جڑے دو لفظاں دا معنی ہے کہ ان کو مترادفان کہتے ہیں، تو ہر ایک دوسرے کا کیا ہے؟ جیسے لفظ انسان اور لفظ بشر۔ شاباش شاباش شاباش۔ اگر دو لفظ ایک معنی موضوع کے واسطے ہوں، ہاں، ان کو تو ان دو لفظوں کو مترادفان کہتے ہیں، جی۔ جیسے لفظ انسان اور لفظ بشر۔ اور اگر دو لفظ ایک معنی کے واسطے موضوع ہوں، ایک معنی کے واسطے موضوع ہوں، کیا مطلب وضع کیے گئے ہوں، تو ان دو لفظوں کو مترادفان کہتے ہیں، جیسے جیسے لفظ انسان اور لفظ بشر۔ اچھا جی، اگر ہر ایک لفظ کا اپنا موضوع لا ہو ہر ایک لفظ کا اپنا موضوع ہے، تو ان دو لفظوں کو آپس میں جوڑیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ہر لفظ کا اپنا موضوع ہے، تو ان کو آپس میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو آپس میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہر ایک دوسرے کا مباین ہے اور اکٹھے متباینان ہیں۔ اگر ہر لفظ کا موضوع اپنا ہو اپنا ہو تو ان کو ہر ایک کو دوسرے کی نظر سے ہر ایک کو دوسرے کی نظر سے مباین کہتے ہیں، مباین کہتے ہیں، اور دونوں کو اکٹھا اکٹھا متباینان کہتے ہیں۔ پھر آگنا اگر ہر ایک کا موضوع اپنا اپنا ہو تو ان کو ایک دوسرے کی نظر سے مباین کہتے ہیں، ان کو اکٹھا مباینان کہتے ہیں۔ لفظ انسان کا اپنا معنی ہے کیا؟ حیوانات۔ لفظ فرس کا اپنا معنی ہے حیوان ساحل،
حیوان ہن ہنانے والا حیوان، تو انسان کا اپنا موضوع ہے، فرس کا، لہذا انسان کو لفظ انسان کو لفظ فرس کی نظر سے کیا کہیں گے؟ مبائن، اور لفظ فرس کو لفظ انسان کی نظر سے تو دونوں اکٹھے، ہاں گل سمجھیے۔ لفظ مسجد، لفظ مسجد یہ ایک لفظ ہے جی، سمجھ آئیے جی، تے لفظ بازار ایک لفظ ہے، تو بازار تے مسجد یہ ہر ایک دا موضوع اپنا اپنا ہے، تو ہر ایک دوجے دی نظر تے دونوں کٹھے، اے مطلب ہے جی، ہزاراں مثالاں جی۔ تو لفظ کا موضوع ایک ہو تو اس لفظ کو لفظ مفرد کہتے ہیں، لفظ کے موضوع ایک سے زیادہ ہوں تو اس لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں۔ دو لفظ ایک موضوع ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں تو ان دو لفظوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی نظر سے مرادف اور دونوں کو اکٹھا مترادفان کہتے ہیں۔ اور اگر ہر لفظ کا اپنا اپنا موضوع ہو، اپنا اپنا معنی ہو، تو ہر لفظ کو دوسرے لفظ کی نظر سے مبائن اور اکٹھا متباینان کہتے ہیں۔ لفظ کا موضوع ایک ہو تو اس لفظ کو لفظ مفرد کہتے ہیں، لفظ کے موضوع ایک سے زیادہ ہوں تو اس لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں۔ درمیان میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ لفظ مشترک جب استعمال ہوگا تو کون سا معنی مراد ہے، قرینے کی ضرورت ہوگی۔ دو لفظوں کا ایک معنی موضوع ہو، دو لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، ہر ایک لفظ کو دوسرے کی نظر سے اور دونوں کو مترادفان کہتے ہیں۔ اور اگر ہر لفظ کا اپنا معنی ہو تو ہر لفظ کو دوسرے لفظ کی نظر سے مباین اور دونوں کو اکٹھا کہتے ہیں۔ چلو جی، اور اگر ہر ایک لفظ کا موضوع دوسرا ہو، دوسرا کا مطلب اپنا اپنا، دوسرا کا مطلب اپنا اپنا ہو تو ان لفظوں کو متباینان کہتے ہیں، جیسے لفظ انسان اور فرس جی۔ اور اگر ہر ایک لفظ کا موضوع دوسرا ہو، ان لفظوں کو متباینان کہتے ہیں، جیسے لفظ انسان اور لفظ فرس۔ فصل لفظ دال پر معنی مطابقت بدو قسم مفرد و مرکب۔ بس اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ لفظ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ کیا اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ لفظ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ آنکھوں نا، اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ آنکھ، اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ لفظ کی ایک اور تقسیم بیان کرتے ہیں۔ لفظ دو قسم پر ہے، لفظ دو قسم کا ہے، لفظ مفرد اور لفظ مرکب۔ ہاں جی، لفظ دو قسم پر ہے، لفظ مفرد، لفظ مرکب۔ پیچھے بھی تقسیم بیان کی تھی، وہ ہو رہے، اس تو پیچھے تقسیم بیان کی تھی، وہ ہو رہے۔ ہر تقسیم اپنے اعتبار نال ہوتی ہے۔ اگلیاں کتابیں جا کے وجہ بیان کریں گے، یہ تقسیم کس اعتبار سے، یہ کس اعتبار سے، وہ سارے اعتبار سے اگلی کتابیں نے کٹ کے بیان کریے نا، تو پھر گل سمجھ کو نہیں آتی جی۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ لفظ مفرد، لفظ مرکب۔ بس مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں درمیان میں بیان کیا ہے کہ یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے کہ دال بر معنی مطابق، لفظ معنی مطابقی پر دلالت کرے، اس اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ معنی مطابقی پر کون سی؟ لفظ معنی مطابق پر دلالت کرے، اس اعتبار سے لفظ کی تقسیم ہے۔ دو قسمیں ہیں، کون سی؟ لفظ مفرد، لفظ مرکب۔ اے مطلب ہے لفظ معنی مطابقت پر دلالت کرے، اس اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔
لفظ فصل لفظ دال معنی مطابقت پر دو قسم پر ہے، یعنی لفظ جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مطابقت پر، اس لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ جی فصل لفظ دال معنی مطابقت پر دو قسم پر ہے، لفظ مفرد اور لفظ مرکب۔ مرکب عام باشد کے جزو لفظ و دلالت کنند بر جزو معنی مقصود و دلالتش مقصود باشد، چون رامل حجارتی بس وہ مفرد و مفرد آنچ کی این چنین نباشد۔ بس جان کریں بھی، یہ بھی تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہے۔ تعریف ہر ایک کی، لفظ مرکب کی اور لفظ مفرد کی تعریف۔ لفظ مرکب وہ لفظ ہوتا ہے، لفظ کی معنی کی جز پر دلالت کرے، لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرے اور دلالت کرانی مقصود بھی ہو۔ لفظ منطقی نزدیک لفظ مرکب وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرے اور دلالت کرانی مقصود بھی ہو۔ ہاں جی، لفظ مرکب وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرے اور دلالت کرانا مقصود بھی۔ لفظ مرکب وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرے اور دلالت کرانی مقصود بھی ہو۔ اے تعریف کہندی لفظ مرکب کی ہوں اگوں لفظ مفرد دی جسلے 5 قسماں آنیاں نے نا، اس تو بعد یہ تعریف تواڈے سامنے کھلنی ہے، سمجھ آنی بندہ مطلب کی ہے جی، سمجھ آندی پئی وہ اگے 5 قسم اگے پئیاں نے۔ چلو جی، مرکب وہ لفظ ہوتا ہے او بیتوں کہ اس کے لفظ کی جز او کہ جز و لفظ وے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے لفظ کی دلالت کرے، اس کے معنی مقصودی کی جز پر اور دلالت اس کی مقصود بھی ہو۔ مرکب وہ لفظ ہوتا ہے کہ اس کے لفظ کی جز دلالت کرے، اس کے معنی مقصودی کی جز پر اور دلالت کرانی اس کی مقصود بھی ہو۔ سمجھ آئی جی؟ ایشا بس ہے مثال، اس مثال دا جڑا مطلب ہے نا معنی وہ اگوں جلے مفرد دی قسم آنی پھر یہ تا سمجھ آنا جی۔ رامل حجارات، رامی مضاف، الحجارات مضاف الیہ، یہ رامل حجارات ایک لفظ ہے۔ کون؟ اور لفظ جن دے نال انسان تلفظ کرے پاویں وہ 5 کٹھا لمبا ہوئے، سمجھ آئی ہے؟ جن دے نال انسان تلفظ کرے وہ کی ہے؟ لفظ ہے۔ لفظ خام خائق نو نہیں آندے جندہ بھی انسان نے زید قائم، اے مطلب غلام زید، اے مطلب رامی کا معنی ہے پھینکنے والا، کیا معنی ہے؟ ضارب کا معنی کیا ہے؟ تو رام میں جو اسم فعل ہے، رم جو پھینکنا، تو رام میں جو کیا معنی؟ الحجارات پتھر، رامی کا اپنا معنی ہے کیا؟ اور الحجارہ کا اپنا معنی۔ تو یہ جو لفظ بولا ہے رام الحجارات، کون؟ اس لفظ کی جزیں ہیں، ایک رامی ایک حجارہ، کہ کوئی نہیں، پورا معنی کیا ہے؟ پتھر پھینکنے والا۔ اس لفظ کی جزیں جو ہیں معنی کی جزوں کر رہی ہیں اور دلالت کرانی بھی، معنی میں دیا مراد ہے نا کیڑا کہ اور کوئی مراد ہے؟ یہی مراد ہے۔ غلام و زیدن، زید کا غلام، لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر کر رہی ہے اور دلالت کرانی بھی۔ رام الحجارہ سے معنی مقصودی کیا ہے؟ پتھر پھینکنے والا، کہ نہیں؟ ایک معنی ہے پتھر، ایک پھینکنے والا، یہ معنی کی جزیں ہے کہ نہیں؟ کیا
پتھر اور تو رامی پھینکنے والے معنی پر اور الحجارہ تو معنی مقصودی کی جزوں پر دلالت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور مقصود بھی تو یہی معنی ہے کہ کوئی اور ہے؟ یہی معنی ہے. تو رام الحجارہ سے پھر کون سا لفظ ہوا؟ کیونکہ اس کی لفظ رام الحجارہ جو لفظ ہے اس کی جزیں کون؟ رامی اور الحجارہ. معنی مقصودی کون؟ پتھر پھینکنے والا. اس کی جزوں پر اور دلالت کرانے بھی. مقصود کا مطلب ہے مائی و مراد ہے کہ اور کو مراد ہے. تو لہذا یہ کیا ہوا؟ مرکب ہوا جی. غلام و زیدن، زید کا غلام. زید یہ کون سا لفظ ہے؟ کیونکہ لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر. غلام و زیدن، غلام کیا معنی ہے؟ زید کا غلام. یہ مراد ہے کہ نہیں؟ تو اس یہ جو لفظ ہے اس میں غلام غلام پر دلالت کر رہا ہے اور زید وجود پر دلالت کر رہا ہے. تو لفظ کی جزیں جو معنی مقصود ہے اس کی جزوں پر معنی بھی یہی مقصود ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس جیسے رام الحجارت. ہاں جی جیسے رام الحجارت کیا معنی؟ پتھر پھینکنے والا. جیسے رام الحجارت پتھر پھینکنے والا. جی مفرد آف کی نباشت. چلے دوسری قسم ہے لفظ کی لفظ مفرد. کون؟ لفظ مفرد. لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو. یہ تعریف ہے. ہاں جی لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو. کیا کہ لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو. اگر تفصیل کرنی ہو تو یوں ہے کہ لفظ مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی مقصودی کی لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہو. وہ تفصیل ہوئی ہے صرف اس ہوت نہ لا دو کہ لفظ کی لفظ کی جز سے نہ ہو. اے تفصیلی تعریف ہے. مختصر وہی ہے کہ لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اس طرح. کیا مطلب؟ معنی مقصودی پھر آخنا. لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو. لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو. یعنی لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو. چلو جی بات سمجھیے. اور لفظ مفرد وہ ہوتا ہے جو کہ اس طرح نہ ہو. جی اگے جی. وہیں بس جہار کے باشد یکے آنکھ جزب ندارت چو حمزہ استفہام. دوم آنکھ جزب دارت ولیکن آن جزب دلالت بر جزب معنی ندارت اصلا چون زید. سوم آنکھ جزب دارت و آن جزب دلالت دارت بر معنی یک بر معنی لیکن بر جزب معنی مقصود دلالت ندارت چون عبداللہ. در حالت علمیت چہارم آنکھ جزب دارت و عام جزب دلالت دارت بر جزب معنی مقصود لیکن آن دلالت مقصود نباشد جو حیوان ناطق در حالت کہ علم شخص انسان باشد. بس قانون سنیں. قانون یہ ہے اگر کوئی شے حاصل ہو چند چیزوں کے مجموعے سے اگر تو اس کی نفی کی کئی صورتیں بنتی ہیں. اس کی کوئی چیز حاصل ہو چند چیزوں کے مجموعے سے اس کی نفی کی کئی صورتیں بنتی ہیں. کئی صورتیں بن سکتی ہیں. پھر رکھو نا. اگر کوئی چیز چند چیزوں کے مجموعے سے حاصل ہو تو اس کی نفی کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں. مثلا ایک چیز حاصل ہوتی ہے 5 چیزیں ملتی ہیں تو وہ شے حاصل ہوتی ہے. اب اس کی نفی کی یہ صورت ہے کہ 5 ہی نہ ہوں، 1 نہ ہو، 2 نہ ہوں، 3 نہ ہوں، 4 نہ ہوں. تو سب صورتوں میں وہ شے نہیں ہے، اس کا غیر ہے. اس کا تو قانون ہے کہ ایک شے حاصل ہو چند چیزوں کے مجموعے سے تو اس کی نفی کی کئی صورتیں. جتنے اجزاء سے وہ حاصل ہوتی ہے نفی کی اتنی صورتیں بن جاتی ہیں. اتنی. اب مرکب کی جو آپ نے تعریف کی ہے
کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کران، لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرے اور دلالت کرانی وہ یہ اتنی چیزیں جمع ہوتی ہیں تو وہ لفظ کیا بنتا ہے؟ تو اس کی نفی کی 5 صورتیں بنتی ہیں، اس کی تو لہذا لفظ مفرد کی 5 قسمیں بن جائیں گی، لہذا لفظ مفرد کی تو لفظ مرکب 1 قسم ہے اور لفظ مفرد کی 5 قسمیں۔ اب وہ 5 قسمیں آپ نے سمجھنی، یہاں 4 بیان کیے، کل 5 ہے، بات سمجھیے۔ تو لفظ مفرد کی 5 قسمیں اور لفظ مرکب کی پہلی قسم کہ لفظ کا معنی تو ہے لیکن لفظ کی جزئی نہیں ہے، لفظ کی جزئی نہیں ہے، تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ جیسے حمزہ استفہام، جیسے اور جتنے حرف آپ نے با معنی پڑھے ہیں ان میں اکیلے اکیلے جو ہے بازر بے، بازر اج پڑھی جو واو اور بے واو، جتنے حروف با معنی ہیں اور ہیں کیا؟ ان کا معنی ہے کہ کوئی نہیں، لیکن لفظ کی جزئی نہیں ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ بس سمجھیے، حمزہ استفہام، لام امر، سمجھیے، لا الہ یہ نہیں، وہ 2 لام کے الف ہے، لام امر 1 کے، واو عاطفہ بے، کل سمجھیے، اس طرح اور جگہ کو کلہ ہے جی، وہ تا قسمیہ مثال طور پہ، تو یہ سارے کیا ہیں؟ تو پہلی قسم لفظ مفرد کی یہ ہے کہ لفظ کا معنی ہو لیکن لفظ کی جزئی نہیں ہے، لفظ کی جس طرح حمزہ استفہام، واو عاطفہ بے، سمجھے نا بے ہو، پہلی قسم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو، لفظ کی لیکن لفظ کا جو معنی ہے اس کی جز کوئی نہ ہو، لفظ کی یہ یہاں بیان نہیں ہے، یہ صورت یہاں بیان نہیں ہے۔ جیسے اس میں جلالت اللہ، اس لفظ کی جزیں ہیں کہ کوئی نہیں جی؟ الف لام لام ہا، اس کا معنی ذات باری تعالی، اللہ تعالی اجزاء سے پاک ہے، اللہ تعالی، تو یہ جو پاک لفظ ہے کون؟ اس میں جلالت اللہ، اس لفظ کی تو لیکن اس کا جو معنی ہے ذات باری تعالیٰ، اس کی جزیں، یہ دوسری قسم ہے، سمجھے؟ یہ بیان نہیں ہے، یہ دوسری قسم ہے کہ لفظ کی جز ہو لیکن معنی کی، اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح اس میں جلالت تو معنی ذات باری تعالیٰ، اس کی جز نہیں ہے، کیونکہ پڑھیں گے آپ عقائد میں جا کر اللہ تعالیٰ اجزاء سے ترکیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے، یہ دوسری قسم ہے، بات سمجھیے کہ کوئی نہیں۔ تیسری قسم کہ لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو لیکن لفظ کی جزوں کا اپنا معنی کوئی نہ ہو، لفظ زید، لفظ زید، اس کی جزیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ زے یا دال، اس کا معنی ہے کون؟ حیوان، وہ معنی پکاؤ نہ تو لگے بھی دسیا، حیوان ناطق ما تشخصات، حیوان ناطق، اس کی جزیں ہیں کہ نہیں؟ کہ بسیط ہے، سیر باما سارا وجود جزیں جزا نے جی، لیکن لفظ کی جو جزیں ہیں کون؟ زے یہ دال، ان کا اپنا کیا ہے؟ کوئی نہیں، تو یہ تیسری قسم ہے کہ لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو لیکن لفظ کی جز کا معنی نہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے، جیسے زید، عمر، بکر، سمجھائیے جی، اے مطلب ہے اے جن کلے کلے کتاب، سمجھائیے، ستون، مسجد، بازار، جن لفظ نے، یہ لفظ لفظ دی بھی جدا نے تے معنی دیا بھی، لیکن اس لفظ وچ جڑے کلے کلے لفظ نے ان کا اپنا معنی، اے تیسری صورت، یہ سوکھی ہیں 3، سمجھائیے، یہ 3 آکم۔ مفرد کی اپنا قانون یہ ہے کہ جب کوئی چیز حاصل ہو چند اشیاء کے مجموعے سے، قانون یہ ہے کہ جب کوئی چیز حاصل ہو چند اشیاء کے مجموعے سے، تو اس کی نفی کی
نفی کی کئی صورتیں بنتی ہیں. شابہ. تو لفظ مفرد کی 5 قسمیں ہیں. ہاں، پہلی کیونکہ قسم مرکب حاصل ہوتا ہے چند چیزوں کے مجموعے سے. کیا کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو. یہ بات جمع ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب بنتا ہے. لہذا نفی کی کئی صورتیں ہیں، تو اس لیے مفرد کی مفرد کی 5 قسمیں ہیں. 5 قسمیں. پہلی قسم ہے کہ لفظ مفرد لفظ کا معنی ہو لیکن لفظ کی جز ہی نہ ہو. جی، لفظ کا معنی ہو لیکن لفظ کی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، واو عاطفہ، بے جارہ. شاباش. دوسری قسم لفظ کی جز ہو. لفظ کی کل تو با معنی دی ہے نا، بے معنی تو گل ہی نا. لفظ کی جز ہو لفظ کی جز ہو لیکن لفظ کا جو معنی ہے اس کی جز نہ ہو. جیسے اس میں جلالت، لفظ اللہ، اس کی جزیں ہیں لام، الف لام، لام ہا، لیکن ذات باری تعالی جو اس کا معنی ہے اس کی جزیں نہیں. اللہ تعالی اجزاء سے، ترکیب سے پاک ہے. سمجھیے ایشا بس جی. تیسری قسم لفظ مفرد کی کہ تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو، اور معنی کی بھی جز ہو، لیکن لفظ کی جزوں کا اپنا معنی نہ ہو. لفظ کی جزوں کا اپنا معنی نہ ہو. جیسے لفظ زید، جیسے لفظ زید کہ لفظ کی جزیں کون سی ہیں؟ سا یا دا. شابہ. اور معنی کون ہے اس کا لفظ کا؟ وہ جڑا حیوان دا تک ما تشخصات ان کی جزیں ہیں کہ کوئی نہیں اس لفظیہ میں، لیکن لفظ کی جزوں کا بھائی زیدہ بکرا کوئی معنی ہو، بے معنی کون اس طرح. چوتھی صورت، چوتھی اور پانچویں ذرا سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہے. وہ صرف وہ جو مثال دیتے ہیں اس میں ذرا پہلی مرتبہ پریشانی ہوتی ہے، دھیان کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے. چوتھی صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو، لفظ کی معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہ ہو. لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی، لیکن لفظ کی جز کا جو معنی ہے وہ وہاں جو معنی مقصود ہے اس معنی مقصودی کی جز نہ ہو. اس تو یہ لفظ بھی مفرد ہے. ہاں بھی چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت لفظ کی جز ہو، لفظ کے معنی کی بھی جز ہوں، اور لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہ ہو. کل سمجھیے، لفظ کی بھی اور لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہ ہو. پھر سنو، اچھا ایک منٹ پہلے مثال سمجھو پھر دوبارہ کہندے. اے دیکھو، تسی جدوں نام رکھیا کسے دا عبداللہ، کی نام رکھیا؟ اے نام رکھ کے تے لفظ عبداللہ دا ہن معنی کی ہے؟ حیوان ناطق. یہ معنی کہ اور کوئی ہے؟ کون؟ حیوان ناطق ما تشخصات. ہن دیکھو اپنے مقام تے عبداللہ وچ ایک عبد ہے، ایک اسم جلالت ہے. عبد اپنا معنی ہے کہ کوئی نہیں؟ عبودیت. اسم جلالت ذات باری تعالیٰ دا نام ہے کہ کوئی نہیں؟ جدو نام رکھیے تو ہون ان دا کی معنی مراد ہے؟ اے دیکھو، عبداللہ لفظ کی جزیں ہیں عبد اور اسم جلالت، اور جزوں کا اپنا کیا؟ عبد کا معنی عبودیت، اسم جلالت کا معنی ذات باری تعالی. لیکن یہاں جو معنی مقصودی ہے کون؟ لفظوں کا جو معنی ہے معنی مقصودی کی جز نہیں بن رہا. کہ بن رہا ہے؟ معنی مقصودی ہے وہاں ناطق ما تشخصات، اور جزوں کا جو اپنا معنی ہے وہ ہے عبودیت اور ذات باری تعالی. سمجھیے کہ چوتھی قسم ہے لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہ ہو. تو جتنے بھی مرکب اضافی ہیں وہ سارے جب نام رکھے جائیں تو وہ کیا بن جائیں گے؟ مفرد. اور اگر نام نہ رکھے جائیں تو مرکب ہیں. جس طرح رام الحجارت، اگر آپ رام الحجارہ کسی کا نام رکھ دیں تب کیا بن جائے گا؟ کیونکہ اب اس کا معنی کیا ہے؟ رام الحجارہ کا حیوان ناطق، اور جزوں کا اپنا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہیں بن رہا ہے. جی
کل سمجھے؟ اب چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت لفظ مفرد ہو لفظ کی جز ہو لفظ کی جز ہو اور معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، ایسے بھی نہ رکھنا ہے، لفظ کی جزوں کا، معنی بھی ہو لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے، مقصودی ہے، اٹھا کم، لفظ کی جزوں کا جو لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہ ہو، معنی مقصودی کی جز، اے گل رکھنا، لفظ کی جزوں کا جو لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ جز نہ ہو، لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہ ہو۔ کیڑی صورت ہے چوتھی؟ لفظ کی جز ہو، جز ہو اور اس کے معنی کی بھی جز ہو اور لفظ کی جز کا معنی، لفظ کی جزوں کا، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ وہاں معنی مقصودی کی جز نہ ہو۔ جس طرح لفظ عبداللہ جب علم حالت علم میں دسنا، جیسے جیسے لفظ عبداللہ حالت علم جب کسی کا نام رکھیں، جب نام رکھیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حیوانات مادہ شاباش۔ اپنے طور پر دیکھ لفظ کی جزیں ہیں کہ نہیں؟ کون؟ عبد اور اس میں جلالت، جو معنی ہے کون؟ حیوان، ناطق، ما تشب، اس کی جزیں ہیں کہ نہیں؟ اور لفظ کی جزوں کا معنی ہے کہ نہیں؟ عبد کا معنی عبودیت، اس میں جلالت، اللہ، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ذات واجب الوجود، اللہ تعالیٰ کا معنی ہے ذات واجب الوجود کہ کوئی نہیں، لیکن یہاں حالت علمیت میں جو معنی مقصود ہے کون؟ حیوانات مادہ، ان لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز ہے، نہیں سمجھ آئی؟ آئیے صرف گل سمجھنی ہے، لفظ کی جزوں کا جو اپنا معنی ہے وہ یہاں جو معنی مقصودی ہے کون؟ ان کی جز ہے، یہ گل سمجھنی بس۔ چوتھی پانچویں صورت یہ چیز آگے چلا کے آخری گل، لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز بھی ہو، لیکن آخری بات نہ ہو دلالت کرانی مقصود نہ ہو، دلالت کرانی نہ ہو، یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی جس سے مقصود ہوئے گی تو کی بن جائے گا، وہ جب پیچھے بنا کے آئے ہیں جی، لفظ کی جز ہو، کی جز ہو، معنی کی بھی، کی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو اور لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز بھی ہو، لیکن مقصود نہ ہو، بکری دلالت کرانی کیا بڑا ہے؟ لفظ کی جز ہو اور لفظ کے معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو اور لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے لفظ کے جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز بھی ہو، لیکن آخری بات نہ ہو، کیا؟ ایسا بس ہے۔ اب دیکھیں، لفظ ہے حیوان ناطق، کیا ہے؟ آپ نام رکھ دیں کسی شخص کا، کیا؟ اب حیوان دلالت، اچھا حیوان ناطق لفظ کی جز ہے کہ نہیں؟ کون؟ حیوان اور ناطق، اس کا معنی کیا جب نام رکھیں گے تو؟ یہ معنی ہے اس کا۔ اب حیوان ناطق جب کسی کا نام رکھیں، جب تو لفظ حیوان جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ معنی مقصودی کی جز ہے کہ نہیں؟ لفظ ناطق جس معنی پر دلالت کر رہا ہے جز ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں نام رکھ کر دلالت کرانی مقصود نہیں ہے، نام رکھنے سے یہ غرض نہیں ہے کہ حیوان حیوانیت والے معنی پر، کیا جوہر جسم نامی احساس متحرک بالارادہ اس پر دلالت کرے گا، اور ناطق دریا بندہ معقولات مدرک الکلیات والجزیات کے معنی پر یہ مقصد ہوتا ہے، بلکہ مقصد ہے یہ پورا لفظ اس وجود پر دلالت کرے، پورا لفظ اس پر حیوان ناطق ما تشخصات پر دلالت کرے۔ تو یہاں لفظ کی بھی جز ہے اور معنی کی بھی، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہے اور لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز بھی ہے، کیونکہ یہاں مقصد ہے پورا لفظ پورے معنی پر، یہ نہیں کہ جز اپنے معنی پر۔ تو یہ پانچویں قسم ہے کس کی؟ لفظ مفرد کی۔ اب اگر اگلی صورت بھی ساتھ جڑ جائے کہ لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز بھی ہو اور دلالت کرانی بھی مقصود ہو، یہ سجن بن گیا۔
کون اے مرکب بن گیا. سمجھائیے جی یہ مرکب تیار ہوتا ہے جی. اور اگر نفی کریں گے تو 5 صورتیں کس کی؟ مفرد کی. گل سمجھیے. صرف عبداللہ حالت علم میں اور حیوان ناطق حالت علم میں جی سمجھ آ جائے آج تے اگلی کتاب میں پھر پریشانی نہیں بنے گی. تو جی سمجھ نہ آیا تو پھر کچھ پی رہنی ہے بھی. سمجھائیے پہلے لفظاں دا اپنا معنی تے جڑا معنی مقصودی ہے وہ سامنے رکھ کے نا تو پھر بالکل آسان ہے, پھر کوئی مشکل نہیں جی. کتوں اور مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ اس طرح نہ ہو بس. اور یہ کون لفظ مفرد آتا ہے 4 قسم پر ہوتا ہے. اے تن کو قانون دساں اے جتنے بھی بائیاں باباں دے جڑے اسماء صفات جے اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ صیغہ مبالغہ انہوں اسماء صفات کہندے نے. پڑھے نا قانون چے وچ اسماء صفات دا قانون اے وے کہ استعمال عموماً اکلے ہوندے نے لیکن نال موصوف دا ذکر کریدا ہے. ہن جس لے مفرد کہو گے تے نال لانا ہے کنوں؟ لفظ نو یا معنی نو جڑا بھی مراد ہوے گا نال لانا ہے. لفظ مفرد معنی مفرد. گل سمجھتے پے ہو؟ اے مطلب ایک قانون ہے جی. جتھے بھی صیغہ صفت استعمال ہوے نال ہوندا موصوف ہوندا ہے وہ پھر کلینے نال بھی سیاق و سبات بھی کیڑا موصوف ہے. اے مطلب ہے جی. ہاں جی من کر. اور یہ کون لفظ مفرد 4 قسم پر ہے لیکن کل کتنا 5 قسم. ایک یہ کہ جز نہ رکھے پہلی قسم پہ لفظ کی جیسے حمزہ استفہام تسی نہ لکھ سکتے ہو باج بطور فائدہ واو عطفہ با جارہ یہ سارے مثالیں بن سکتی ہیں اس کی. دوسری قسم یہ کہ جز رکھتا ہو اور لیکن وہ جز دلالت معنی کی جز پر نہ رکھتی ہو بالکل مطلب کی بجوزاں دا معنی کوئی نہیں. انہاں کو منع کرو شاب. اور مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ اس طرح نہ ہو اور یہ 4 قسم پر ہے. ایک یہ کہ جز نہ رکھتا ہو جیسے حمزہ استفہام. دوسری قسم یہ کہ جز رکھتا ہو اور لیکن وہ جز معنی کے جز پر دلالت نہ رکھتی ہو بالکل مطلب انہاں معنی کوئی نہیں جی. جیسے زید. اچھا ان من کرو نا جیسے زید ایتھے پورا ہو گیا بھی لفظ زید دا لفظ دی جزا ہے معنی دی بھی جز ہے لیکن لفظ دی جزا دا معنی. ہاں جی. اور مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ اس طرح نہ ہو اور یہ 4 قسم پر ہیں. ایک یہ کہ جز نہ رکھتا ہو جیسے حمزہ استفہام. دوسرا یہ کہ جز رکھتا ہو اور لیکن وہ جز معنی کی جز پر نہ رکھتی ہو بالکل جیسے زید. تیسری قسم یہ کہ جز رکھتا ہو اور وہ جز معنی پر دلالت رکھتی ہو لیکن معنی مقصود کی جز پر دلالت نہ رکھتی ہو جیسے عبداللہ حالت علمیت میں. اگر علم نہ ہوئے تو پھر کی یہ مرکب ہے جی. ہاں جی کیونکہ پھر اپنا اپنا معنی مراد ہے جی. یہ کہ جز رکھتا ہو اور وہ جز معنی پر دلالت رکھتی ہو. معنی مقصودی کی جز پر دلالت نہ رکھتی ہو. کون وہ جز لفظ مرکب ہے تو جز ساری زبان وچ مؤنث ہے جی. جی جیسے لفظ عبداللہ حالت علیت. چوتھی قسم یہ کہ جز رکھتا ہو کون اور وہ جز دلالت رکھتی ہو معنی مقصود کی جز پر لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو جیسے حیوان ناطق اس حالت میں کہ شخص انسان کا علم ہو جی. چوتھی قسم یہ کہ جز رکھتا ہو اور وہ جز دلالت رکھتی ہو معنی مقصودی کی جز پر اور لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو جیسے حیوان ناطق اس حالت میں کہ
شخص انسان، کا علم ہو، انسان کا، شخص انسان کا مطلب ایک شخص کا، جی شخص انسان کا علم ہو، جی. چوتھی قسم یہ کہ جز رکھتا ہو اور وہ جز دلالت رکھتی ہو. اے تفنن فی العبارت بھی ٹھیک ہے، جیسے حیوان ناطق در حالت علمیت بھی ٹھیک سی. یہ ہوتا ہے بھی گل ہوئی تو لفظ نویں نویں لکھنے کہتے ہیں تفنن فی العبارت. کیا آدھے نے ابھی گل ایک ہوئی تو لفظ نویں نویں لکھنے بدل چاشنی بنتی رہے جی. جی مانا مقصود کی جز پر اور لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو جیسے حیوان ناطق، اس حالت میں کہ انسان کا علم ہو. تو اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ کی ایک اور تقسیم کی ہے کہ لفظ اس اعتبار سے کہ معنی مطابقت پر دلالت کرتا ہے. لفظ اس اعتبار سے دو قسم کا، لفظ مفرد اور لفظ مرکب. وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو. لفظ مفرد وہ ہوتا ہے جو کہ اس طرح نہ ہو، یعنی لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود. قانون ہے کہ کوئی شے چند اشیاء کے مجموعے سے حاصل ہو تو اس کی نفی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اس لیے چونکہ مرکب حاصل ہوتا ہے چند چیزوں کے مجموعے سے تو مفرد کی پھر کئی صورتیں بنتی ہیں. تو مفرد کی کل 5 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، یہ بھی لفظ مفرد ہے. یہ بھی دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز تو ہو لیکن معنی کی جز نہ ہو، جیسے کہ اس میں جلالت لفظ کی جزیں ہیں لیکن معنی ذات واجب الوجود اس کی جزیں نہیں ہیں. تیسری صورت ہے کہ لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو لیکن لفظ کی جزوں کا معنی ہی نہ ہو، جیسے زید، اس کا معنی کون ہے؟ وہ حیوان ناطق ما تشخص، اس کی جزیں ہیں. لفظ زید کی بھی زی یہ دال جزیں ہیں لیکن لفظ کی جزوں کا. چوتھی صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہ ہو. وہ جیسے عبداللہ حالت علم میں، اب علم میں اس کا جو معنی مقصودی ہے وہ کون ہے؟ حیوان ناطق ما تشخصات. اور ان لفظ کی جزیں ہیں عبد اور اس میں جلالت. ان کا اپنا معنی بھی، عبد کا معنی عبودیت، اس میں جلالت کا معنی ذات واجب الوجود. لیکن یہاں جو معنی مقصودی ہے حیوان ناطق ما تشخصات، لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز نہیں ہے. پانچویں صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز بھی ہو لیکن دلالت کرانی مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق حالت علمیت میں. حیوان ناطق کا معنی ہے، حیوان ناطق لفظ ہے، اس کی لفظ کی جزیں ہیں حیوان اور ناطق. ان کا اپنا معنی ہے. حیوان اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، کون؟ جو جسم نامی. ناطق اپنے معنی پر مدرک الکلیات والجزیات. اور ان کا جو یہاں معنی ہے وہ کون ہے؟ حیوان ناطق ما تشخصات. تو حیوان ناطق لفظ جو ہے جس معنی پر اس وقت دلالت کر رہا ہے وہ معنی، اور جو ان کا معنی اپنا ہے، ان کا اپنا معنی مقصودی کی جز تو کہ نہیں، معنی جس کا معنی ناطق ما تشخصات ہے. لیکن یہاں ہر جز سے اپنے علیحدہ معنی پر دلالت کرانی، بلکہ مقصد کیا ہے؟ یہ پورا لفظ کس پر؟ حیوان ناطق ما تشخص پر. جزوں کا لحاظ نہیں ہے. اور اگر یہ لحاظ بھی ہو تو پھر کیا بن جائے گا؟ مرکب. تو مفرد کی اور ایک قسم گل سمجھیے. تو لفظ مفرد کی لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز بھی ہو اور دلالت کرانی بھی مقصود ہو، تو یہ لفظ. اگر اس طرح نہیں تو یہ سارے مفرد ہیں.